اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس کے مقابلے پر تکبر نہ کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا۔ وہ 40 سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعۃ المبارک کے دن کے برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرے تو اسے دیکھ کر ڈر گئے اور سب سے زیادہ ابلیس خوف زدہ تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا۔ اس کی ٹھوکر سے اس جست سے ٹھیکرے کی آواز نکلتی جس سے ایک گنگناہٹ پیدا ہوتی۔ اس مرحلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کے مانند شیطان یہ سوال بھی کرتا ہے، اسے کس لیے تخلیق کیا جا رہا ہے؟ وہ اس جست کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں اپنی روح کو پھونکنا تھا تو ملائکہ سے فرمایا، جب میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح آدم کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے مخلوق خدا الحمدللہ کہہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت ربک، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحمت کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں پہنچی تو آپ نے جنت کے میووں کو دیکھا، اور جب روح ان کے پیٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے کھانے کی خواہش کی۔ اس سے پہلے روح پاؤں میں پہنچتی جلدی سے جنت کے پھلوں کو توڑنا چاہا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی سرشست میں جلد بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے؟ ابلیس نے کہا، کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو فرمانا اخرج منہا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس آسمان پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتر جانے کا حکم دیا اور اس گھر سے اور اس بلند و بالا عزت والے مقام سے نکل جانے کو کہا جو اس نے عبادت الہی کے صلے میں حاصل کر لیا تھا۔ ابلیس طاقت عبادت میں ملائکہ کے مشابہ ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے عناد و سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور قبر و نخوت میں آ کر اپنے خدا کی مخالفت پر اتر آیا تو اس سے یہ مقام ربیح سلب کر لیا گیا۔